السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، انسان جب بھی کسی رشتے میں ہوتا ہے، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، تو اس سے امیدیں رکھنا جو ہے نا ایک فطری بات ہے، ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اوکے، والدین اولاد سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اولاد کی ایکسپیکٹیشنز والدین سے ہوتی ہیں، استاد شاگرد سے اور اسٹوڈنٹ ٹیچر سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے، دوست ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اسی طرح شریک حیات بھی ایک دوسرے سے توقعات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جو ان کی کنیکٹ ہوتی ہیں۔ اوکے، یہ ایک نیچرل عمل ہے، اس کو جو ہے نا ہم روک نہیں سکتے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان کسی رشتے یا تعلق میں جاتا ہے، وہاں پر آٹومیٹکلی آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ دوسرے انسان سے لگ جاتی ہیں۔ یا ایک غلطی انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ جب بھی یہ توقعات جو ہے نا وہ حد سے بڑھ کر دباؤ اور بوجھ بن جاتی ہیں یا ایک پریشر کی فارم اختیار کر لیتی ہیں، تو محبت اور رشتے جو ہے نا وہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ اوکے، محبت اور رشتے تبھی خوبصورت رہتے ہیں، تبھی سٹیبل رہتے ہیں جب ان میں اعتماد، حوصلہ اور سکون ہو، ٹرسٹ ہو۔ اوکے، نہ کہ اتنی بھاری توقعات جو سانس لینا بھی نا مشکل کر دے۔ اگر آپ کی امیدیں دوسروں کے لیے ایک بوجھ بن رہی ہیں، دوسروں کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہی ہیں، مشکلات کریٹ کر رہی ہیں، تب آپ اس رشتے کو ایک لمبے عرصے تک نہیں چلا سکتے۔ اوکے، ہم اکثر اپنے پیاروں کو کامیابی کے لیے دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ہم ایک شرط بھی جو ہے نا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کنڈیشن بھی رکھ دیتے ہیں کہ کامیابی اسی معیار کی ہو جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے چاہا ہے، جو ہماری خواہش ہے۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے نے یا میرے بچوں نے کامیاب ہونا ہے تو وہ ڈاکٹر بنے، ڈاکٹرز کے علاوہ بھی وہ کوئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایک ہی فیلڈ نہیں ہے دنیا میں، یا پھر وہ انجینئر بنے یا پھر وہ ٹیچر بنے، ایک کنڈیشن ہم لگا دیتے ہیں۔ اوکے، کس چیز کی؟ سکسیس کی۔ حالانکہ اس انسان کی اپنی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جب ہم کنڈیشن لگا دیتے ہیں تو ہم اس کی قدرتی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک پریشر میں چلا جاتا ہے اور وہ ایک دباؤ محسوس کرتا ہے ایک رشتے میں۔ اوکے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص اپنی اصل زندگی جینے کی بجائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جیتا ہے۔ کب تک جیتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی وہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا اور وہ سب کو تکلیف دے گا۔ اوکے، زندگی میں سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ حوصلہ ہے، حوصلہ افزائی۔ حوصلہ انسان کو گراتا نہیں بلکہ گرنے کے بعد اٹھاتا ہے۔ اوکے، ہر سکسیس کے پیچھے نا بہت ساری ناکامیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ حوصلہ بن کر چلتے ہیں نا تو وہ ناکام ہونے کے بعد پھر سے اٹھتا ہے، لیکن اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو وہ ناکام ہونے کے بعد گرتا چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اسے حوصلہ دیں گے تو وہ ناکام ہونے کے بعد مزید کوشش کرے گا، پھر سے ٹرائی کرے گا، اگین ٹرائی کرے گا۔ اس طرح وہ زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا کامیاب ہو جائے گا، بہت ایک اچھے مقام تک پہنچ جائے گا اگر آپ اس انسان کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ حوصلہ انسان کو گراتا نہیں بلکہ گرنے کے بعد اٹھاتا ہے۔ یہ وہ گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو کسی بھی رشتے کو مضبوط اور دیرپا بناتا ہے، کسی بھی ریلیشن کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ اوکے، اگر آپ کسی سے کہیں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم کامیاب ہوگے، تو یہ جملہ اس کے لیے وہ قوت بن جاتا ہے، وہ طاقت بن جاتا ہے جو سینکڑوں نصیحتوں اور دباؤ سے زیادہ کارآمد ہے۔ اوکے، توقعات کا جو بوجھ ہے نا وہ اگرچہ عارضی طور پر انسان کو محنت پر لگا دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کے حوصلے کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو سب کی نظروں میں گر جاؤں گا، تو میں باقی لوگوں کو جو ہے نا خوش نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سوچ جو ہے نا انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ اس کے برعکس حوصلہ یہ احساس دلاتا ہے کہ چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سکون ہے جو انسان کو نئی کوششوں کے لیے تیار رکھتا ہے۔ ناکامیاں تو انسان کے سب سے بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ناکامیوں پر اپنوں کو ڈانٹو گے یا اپنے ریلیشنز کو خراب کرو گے
تو وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں بڑھ پائے گا، وہ زندگی میں کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے حوصلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں۔ والدین اگر بچوں کو یہ کہیں کہ تم وہی کرو جو تمہیں اچھا لگے، یہ اس بچے کے لیے جو ہے نا زیادہ بہترین چیز ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیرنٹس یہ کہیں، اوکے، بچے کو یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ وہی کرو جو آپ کو پسند ہے، تو یہ الفاظ بچے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، اتنی محنت کی تم پر، اتنا پیسہ خرچ کیا، اب ہمیں یہی امید ہے کہ تم یہ بنو گے، تو یہ ایک دباؤ ہے، یہ ایک پریشر ہے، محبت نہیں ہے، یہ کوئی دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوست اگر دوست کو یہ کہیں کہ تم ضرور کامیاب ہوگے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ دوستی ہے۔ لیکن اگر وہ ہر وقت ایک کمپیریزن کرے گا کہ دیکھو فلاں کہاں پہنچ گیا، تم ابھی تک پیچھے ہو، تو یہ زہر ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے، جو دوستی کو مار دیتا ہے اور رشتے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ رشتے تبھی پھلتے پھولتے ہیں جب ان میں حوصلے کے پھول کھلیں، توقعات کی زنجیریں نہیں، اوکے۔ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ زنجیریں ہوتی ہیں، انسان پر پریشر دباؤ ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی اصلی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ معاشرے کے سامنے نہیں لا پاتا، اور ایک دن وہ ان زنجیروں میں گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امیدیں جو ہے نا، ایکسپیکٹیشنز، توقعات اکثر ہماری اپنی خواہشوں کا عکس ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ویسا بنے جیسے ہم نے سوچا ہے۔ دیکھیں، بیج کہیں اور پر لگا ہے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پھل کہیں اور لگے، یہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سوچ آپ کے مائنڈ میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام آپ کر سکتے ہو، سامنے والا نہیں کر سکتا۔ سامنے والے کی کیا سوچ ہے، سامنے والے کے دماغ میں کیا بیج ہے، اوکے۔ تو جو سوچ جو ہے نا ایز اے سیڈ کام کرتا ہے، ایز اے بیج کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سوچ آپ کے دماغ میں ہے تو کام بھی وہ والا آپ ہی کر سکتے ہو، کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان ایک الگ دنیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا اسے اپنے طریقے سے چلانا ہے، حالانکہ اس کی ایک اپنی دنیا ہے، اس کا ایک اپنا دماغ ہے، اس کے دماغ میں سوچ کی ایک اپنی بیج ہے۔ کسی کو کتابوں میں سکون ملتا ہے، کسی کو کاروبار میں، کوئی کھیل کے میدان میں جیتتا ہے، اور کوئی خاموش خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان سب کو ایک ہی پیمانے پر پرکھیں گے تو ناانصافی کریں گے نا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی پرندے کو تیرنے اور کسی مچھلی کو اڑنے پر پرکھا جائے۔ اصل کامیابی تب ہے جب ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق جینے کا موقع پائے، ٹھیک ہے، اور اس راستے پر اسے حوصلہ دیا جائے۔ توقعات بوجھ اس لیے بھی بن جاتی ہیں کہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ میٹرک میں اچھے نمبر لے آئے تو والدین کی اگلی توقع جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کرنے کی ہوگی، پھر اچھی یونیورسٹی، پھر اعلیٰ نوکری، یوں ایک جو ہے نا نہ ختم ہونے والا سفر جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے، جس میں خوشی کم اور دباؤ زیادہ ہوتا ہے، پریشر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے نا محسوس کرتا ہے کہ میں ایک کے بعد ایک کام میں خود کو انوالو کرتا جا رہا ہوں اور تھکتا جا رہا ہوں، وہ جو ہے نا سکون اور ریسٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کی امیدیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، حوصلہ کم ہوتا ہے، امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر تو انسان تھک جائے گا نا، وہ کہیں پر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ انسان کو یہ حق ہونا چاہیے، ہر انسان کو آپ یہ رائٹ دیں کہ وہ اپنے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی منزل کو خود چنیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی منزل پر رک کر سانس لے سکے اور اپنی محنت کے ثمر کو انجوائے کر سکے، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ اپنی منزل کو خود سلیکٹ کرے گا۔ کسی اور کی سلیکٹ کی ہوئی منزل پر پہنچ کر آپ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہی نہیں تھی، وہ آپ کا گول ہی نہیں تھا، آپ نے کسی اور کے گول کو اچیو کیا، آپ کو کیسے مزہ آئے گا؟ جب توقعات کا بوجھ مسلسل کسی انسان پر حاوی ہونا تو وہ خوشی کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، اسے خوشی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ اس نے کسی اور کے گول کو اچیو کیا ہے، کسی اور کی خواہش کو حاصل کیا ہے، اپنی خواہش تو وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ حوصلہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے،
خود اعتمادی، ٹھیک ہے، خود پر بھروسہ، خود پر ٹرسٹ۔ وہ جانتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے لوگ مجھے قبول کریں گے، میرے رشتوں کو مجھ پر بھروسہ ہے۔ یہی اعتماد بڑے خواب دیکھنے اور مشکل فیصلے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے دوست یا ہمارے شریک حیات کامیاب ہوں تو انہیں مسلسل کمپیریزن اور دباؤ دینے کی بجائے یہ یقین دینا زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ بھی قابل قبول ہیں، وہ جو کچھ ہیں بہترین ہے۔ یہی احساس انہیں اپنی حدودوں سے باہر نکلنے کی طاقت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہی احساس انہیں ان کی صلاحیتوں کو ساری دنیا کے سامنے لانے کی طاقت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی انفرادیت میں ہے، انڈیویجویلٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیا جائے تو زندگی کا رنگ ختم ہو جائے گا۔ رشتوں کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فرق کو قبول کریں۔ توقعات انسان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حوصلہ انسان کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہی فرق ہے جو کامیاب رشتے اور ناکام رشتوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو بوجھ نہیں بلکہ تحفہ دیں، اور سب سے قیمتی تحفہ حوصلہ ہے۔ وہ حوصلہ جو گرنے پر سنبھالے، ناکامی پر ڈھارس بندھائے، کامیابی پر ساتھ کھڑا ہو اور ہمیشہ یہ احساس دلائے کہ تم جیسے ہو ویسے ہی قیمتی ہو۔ یہ جملہ شاید مختصر ہو لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا طاقت ہے جو زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آخر کار دنیا کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا دیا ہوا یہی حوصلہ ہوتا ہے جو اس کو زندگی کے اتنے بڑے مقام تک لے جاتا ہے۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کو کچھ پازیٹیوٹی دی ہے یا کچھ پازیٹیو سوچنے کا دیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ ایوری ون۔